بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، صدق الله العظيم۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں قاری محمد الیاس آزاد ہزاروی شاذلی اپنے چینل سے آپ کے ساتھ مخاطب ہوں اور خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج میں آپ سے ایسا وظیفہ شیئر کرنا چاہتا ہوں جو بڑی سے بڑی مشکل آ جائے، بڑی سے بڑی پریشانی آ جائے، اس پریشانی کو ختم کرنے کے لیے، اس پریشانی کو دور کرنے کے لیے وہ وظیفہ پڑھا جائے تو اللہ رب العزت فوراً اس پریشانی کو ختم کر دیتے ہیں۔ اس وظیفے کے اندر اتنی بڑی طاقت ہے اور اتنا عظیم وظیفہ ہے کہ بڑے بڑے واقعات اس وظیفے کی برکت سے ظاہر ہوئے اور ان کو اس وظیفہ کے پڑھنے سے فائدہ ہوا۔ حجاج بن یوسف کے نام سے کون نہیں واقف؟ ایک ظالم اور جابر بادشاہ گزرا ہے، بہت سے صحابہ کرام کو اس نے تکلیفیں پہنچائیں، بلکہ اس کے ہاتھ خون سے رنگین ہوئے۔ حجاج بن یوسف کے دور کا واقعہ ہے کہ ایک شخص کو اس نے سزائے موت کا حکم سنایا، سزائے موت کا آرڈر دے دیا۔ اس شخص نے اتنی بات کہی کہ میرا جرم کیا ہے، کس جرم میں مجھے یہ سزا دی جا رہی ہے؟ حجاج بن یوسف کو پتہ چلا کہ اس نے اتنی بات کہی ہے۔ اس بات کے کہنے پر حجاج بن یوسف کو اتنا غصہ آیا، کہنے لگا اب اس کو پوری رات بیڑیوں کے اندر جکڑ کر، ہاتھوں اور پاؤں میں بیڑیاں جکڑ کر اسے ساری رات بند کمرے کے اندر کھڑا کر کے سزا دی جائے اور صبح اسے سزائے موت دی جائے گی۔ اور باہر ایک دربان کو مقرر کر دیا کہ یہ کسی صورت بھی نکلنے نہ پائے، ایسا نہ ہو کہ باہر سے کوئی آدمی آ کر اسے نکال لے، اس لیے تم نے پہرا دینا ہے، اور باقاعدہ اسے تلوار دے کر باہر کھڑا کر دیا۔ وہ ساری رات باہر پہرا دیتا رہا۔ صبح کے وقت اچانک دروازہ کھلا، وہ آدمی اتنی تیزی سے باہر نکل گیا کہ جس طرح بجلی کی چمک ہوتی ہے۔ اب وہ شخص حیران ہو گیا کہ دروازہ بند تھا، تالا لگا ہوا تھا، یہ کیسے تالا کھلا اور نکلا؟ میں نے تو کسی پرندے کو بھی یہاں نہیں آنے دیا۔ اسی سوچ میں وہ پڑا تھا، پریشان ہوا، اسے یہ ڈر پیدا ہو گیا کہ اب میری خیر نہیں ہے، بادشاہ سلامت اب مجھے زندہ نہیں چھوڑے گا۔ اس نے گھر پیغام بھیج دیا کہ میرے کفن کا بندوبست کر دو، اب میری سوائے سزا موت کے اور کوئی سزا نہیں ہو سکتی۔
حجاج بن یوسف صبح آیا، اپنے وفد کے ساتھ آیا، دیکھا دروازہ کھلا ہے، اندر آدمی کا نام و نشان نہیں۔ اس سے پوچھا یہ کیا ہوا؟ وہ کپ کپانے لگا، ڈرتا ہوا کہنے لگا کہ میں ساری رات اسی طرح کھڑا رہا، پہرا دیتا رہا، یکا یک دروازہ کھلا، وہ آدمی ایسے گیا جس طرح بجلی کی چمک ہوتی ہے، اور میں کچھ کر بھی نہیں سکتا تھا، میں خود گھبرا گیا۔ اب بادشاہ نے کہا یہ بتاؤ کیا وہ کچھ پڑھ رہا تھا؟ رات اس کے پڑھنے کی کچھ تمہیں آواز آئی؟ اس پہرے دار نے کہا کہ ساری رات وہ یہی پڑھتا رہا، حسبی اللہ لا الہ الا علیہ توکلت هو رب العرش العظیم۔ یہ سورہ توبہ کی آخری آیت ہے۔ جب بادشاہ نے سنا، اس نے کہا اسی کی برکت کی وجہ سے اس کی جان بچ گئی۔ یہ اتنا طاقتور وظیفہ ہے، بڑی سے بڑی کوئی آفت آ جائے، مصیبت آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے، اس کو کثرت سے پڑھیں، اتنا پڑھیں کہ پڑھتے رہیں، پڑھتے پڑھتے جب آپ تھک جائیں گے تو اللہ کو رحم آ جائے گا، اللہ کو آپ کے اوپر ترس آ جائے گا، اللہ اس کی برکت سے آپ کی اس پریشانی کو فوراً ختم کر دے۔ اور پڑھنا ایسا ہے بے چین ہو کر، بے قرار ہو کر، پورا اللہ کی ذات کے اوپر یقین رکھ کے، کوئی گننے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی شمار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اتنی تیزی سے، اتنی شدت سے، اتنے جوش سے پڑھیں کہ آپ کے پڑھنے سے اللہ کو ترس آ جائے، اللہ کو رحم آ جائے، اللہ آپ کی پریشانی اس کی برکت سے دور کر دیں گے۔ انسان ایک حال میں نہیں رہ سکتا، ایک حال میں اللہ کی ذات ہے، بندے کے اوپر پریشانیاں بھی آتی ہیں، خوشیاں بھی آتی ہیں، یہ کوئی نہ سمجھے کہ ساری زندگی میں خوش و خرم ہی رہوں گا، ضرور کوئی نہ کوئی پریشانی آتی ہے۔ اس لیے یہ بڑا ایک طاقتور وظیفہ ہے، بہت ہی مجرب وظیفہ ہے۔ اللہ کے اوپر بھروسہ کر کے یہ پڑھا جائے تو اللہ فوراً اس پریشانی کو ختم کر دیتے ہیں۔ اس وظیفے کو آپ دوبارہ سن لیں اور سمجھ لیں اچھی طرح۔ اگر کوئی بڑی سے بڑی اچانک پریشانی آ جائے، گھر میں آ جائے، آپ کے اوپر آ جائے، آپ کے بچوں کے اوپر آ جائے، تو اس وظیفے کو آپ کثرت سے پڑھیں، باوضو ہو کر پڑھنا شروع کر دیں۔ اور اگر ایسی حالت ہے کہ آپ کو وضو کی بھی فرصت نہیں ملتی، ایسی پریشانی کے عالم میں ہے، تو زبانی ہی پڑھنا ہے تو وضو کی بھی ضرورت نہیں، ویسے ہی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں قرآن کریم زبانی بغیر وضو کے بھی پڑھا جا سکتا ہے، اور وضو کے ساتھ فائدہ زیادہ ہو جاتا ہے، اللہ کا قرب زیادہ ہو جاتا ہے۔ تو اگر سہولت ہو، وضو آدمی کر سکتا ہو تو وضو کر لے۔ وظیفہ کیا ہے؟ حسبی اللہ لا الہ علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ اس کو کثرت سے پڑھنا ہے تو انشاءاللہ اس کی برکت سے اللہ آپ کی پریشانیوں کو دور کر۔ اس وظیفے کے لیے آپ نے کوئی ٹائم نہیں دیکھنا، کیونکہ بندے کے اوپر جب پریشانی آتی ہے تو اس کا کوئی ٹائم اللہ کے علم میں ہی ہوتا، بندے کو کوئی پتہ نہیں ہوتا۔ بس جیسے ہی پریشانی آئے تو آپ اس وظیفے کو پڑھنا شروع کر دیں، خواہ وہ رات کا وقت ہو، دن کا ہو، کوئی بھی وقت ہو، آپ نے فوراً یہ ورد پڑھنا شروع کرنا ہے تو انشاءاللہ اس کی برکت سے اللہ آپ کی پریشانیوں کو دور کر دیں گے۔ اللہ رب العزت مجھے بھی تمام سامعین کو اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئے اسے لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب ضرور کریں، بیل آئیکن بٹن کو بھی ضرور دبائیں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر رہے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے کے ساتھ
آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔